بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا صرف کچھ حصہ یہاں پر بتاؤں گی، اور یہ کچھ نصیحتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک سوال تو رسول اللہ سے یہی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ تو آپ نے فرمایا صحیفہ ابراہیم کی کل تعلیمات تمثیل کی زبان میں پیش کی گئی تھیں، اور وہ یہ ہے: اے فریب خوردہ بادشاہ، تجھ کو اقتدار دے کر آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ دنیا کا مال جمع کر کے ڈھیر لگائے، بلکہ میں نے تجھ کو اس لیے بادشاہ بنایا ہے تاکہ تو اپنے انصاف کے ذریعے مظلوموں کی دعا کو مجھ تک پہنچنے سے روکے، کیونکہ مظلوم کی پکار کو میں رد نہیں کرتا اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بات میں حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے نا۔ اور عقل مند کے لیے جب تک کہ وہ ہوش حواس میں ہے، ضروری ہے اپنے اوقات کی تقسیم کر لے۔ کچھ وقت خدا سے دعا اور مناجات میں لگائے، کچھ وقت اپنا آپ احتساب کرے، یعنی اپنے آپ کو چیک کرے، کچھ وقت اللہ کی قدرت کے کرشموں میں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے، اور کچھ وقت ایسا ہو جس میں کہ وہ اپنے کھانے پینے کی فکر کرے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ جو عقل مند ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف 3 چیزوں کے لیے سفر کرے: آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے، یا اپنی معاش کی درستگی کے لیے، یا حلال لذت کے حصول کے لیے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی کسی ایسے کام کے لیے بندہ سفر کرتا ہے جو کہ حرام ہے، غلط ہے، تو وہ کوئی نیک عقل مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح حال کی طرف متوجہ رہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ جو شخص اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا محاسبہ کرے گا تو صرف وہی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی جو مفید ہوں گی، یعنی لایعنی باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھے گا۔ پھر ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں کیا تعلیمات تھیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو کل کی کل عبرت پر مشتمل ہیں۔ ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جنہیں موت کا یقین ہو اور دنیا کے مال و متاع پر نازاں ہوں۔ اس شخص پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جسے جہنم کا یقین ہو اور اسے ہنسی آتی ہو۔ اس شخص پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو تقدیر کے فیصلے پر بھی یقین رکھتا ہو پھر وہ حصول دنیا میں ہلکان ہوتا ہے۔ اور اس شخص پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو کل قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت فرمائیے، یعنی ان کا دل نہیں بھرا، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اور آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ چیز زمین میں تمہارے لیے روشنی ثابت ہوگی، یعنی اس کے ذریعے تم دنیا میں بھی صحیح راستے پہ چل سکو گے اور آسمان میں تمہارے کام آئے گی۔ یعنی یہ 2 چیزیں ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنا ٹائم اپنا اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر ایک چیز جو اور فرمائی انہوں نے، جب حضرت ابو ذر نے کہا کہ مزید ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ قلب کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔